السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس پروگرام میں میرے درس کا موضوع ہے حرام تجارت کے نقصانات۔ ہم سبھی جانتے ہیں ہماری شریعت نے دنیا کے اندر موجود چیزوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے، ایک حلال اور دوسرے حرام۔ یہی دو چیزیں ہیں۔ اسی کو شریعت نے بعض جگہوں پر طیب اور خبیث سے بھی تعبیر کیا ہے، طیب اور خبیث۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے جو مقاصد تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اس میں سے دو چیزیں اللہ نے بتائی کہ ان کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے اچھی چیزوں کو حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور خبیث چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ حرام کرتے ہیں۔ اب طیب اور خبیث یہ دو چیزیں ہیں، طیب حلال اور خبیث حرام۔ اور اللہ نے سورۃ المائدہ کی ایک آیت میں فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہ اچھی چیز اور خبیث چیز یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، گرچہ خبیث چیزوں کی زیادتی آپ کو اچھی لگے۔ دنیا میں بعض دفعہ انسان کسی چیز کو اپنانے کے لیے یا کسی چیز کو جب لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے یا اس کو کھاتا ہے، تو اس کے لیے وجہ کیا بیان کرتا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ تو کھا رہے ہیں، اس کی تعداد اتنی زیادہ تو ہے۔ تو انسان اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے یا بتانے کے لیے کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ کھا رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اچھی یعنی طیب، خبیث یعنی بری، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، گرچہ آپ کو خبیث چیز کی زیادتی اچھی لگے، یعنی خبیث چیز بہت زیادہ کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہے یا مقدار میں بہت زیادہ ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہی اچھی ہونی چاہیے، تو اللہ نے فرمایا اس کا زیادہ ہونا اس کے اچھا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تین الگ الگ جگہوں پر تین الگ الگ ٹائپ کے لوگوں کو مخاطب کیا، اور کیا فرمایا؟ سب سے پہلے اللہ نے انسانوں کو مخاطب کیا، کیا کہا؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال اور طیب اچھی چیز ہے اس کو کھاؤ۔ کس کو کہا اللہ نے؟ انسانوں، لوگوں کو۔ اسی کے دو تین آیت کے بعد سورۃ البقرہ ہی میں اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے طیب یعنی اچھی چیز کھاؤ۔ تو انسانوں کو بھی طیب اور حلال مال کھانے کا حکم دیا، اور اللہ نے مومنوں کو بھی طیب اور حلال مال کھانے کا حکم دیا۔ اگلی مرتبہ جب اللہ نے سورۃ المومنون کی آیت میں بات ذکر کی تو رسولوں کو، نبیوں کو، پیغمبروں کو مخاطب کیا اللہ نے اور کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو
طیب پاکیزہ اور حلال اچھی چیزیں کھاؤ۔ یہ حلال مال کی اہمیت ہے اور حرام مال کی مذمت ہے کہ اللہ نے انسانوں کو، مومنوں کو، رسولوں کو الگ الگ آیتوں میں مخاطب کیا، انہیں پکارا اور کہا کہ حلال کھانا ہے، طیب کھانا ہے، حرام سے، خبیث سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور شیطان کی اتباع اور پیروی نہیں کرنا ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں صرف حلال مال کھانے کا حکم دیا، اور اسی لیے آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ بندے کے پاس جو مال ہے، اس مال میں سب سے اچھا مال وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے وہ کماتا ہے، یعنی محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام محنت کر کے، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے وہ کماتے تھے، کھاتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ذکر کی، دنیا میں جتنے انبیاء آئے سب کے سب نے بکریاں چرائی ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں دنیا میں جتنے پیغمبر آئے سب نے بکریاں چرائی ہیں، آپ نے بھی چرائی ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رَعَيْتُ غَنَمًا لِأَهْلِ مَكَّةَ عَلَى قَرَارِيط، ہاں میں نے بھی مکہ والوں کی بکریاں چند جو ہے سکوں کے عوض مکہ والوں کی بکریاں چرائی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پیغام ملتا ہے کہ ہمیں محنت کرنا چاہیے، حلال کمانا چاہیے، حلال مال اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ اور اس سے آگے بڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیا، آپ اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے سفر پر گئے، آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر شام کا سفر کیا، تجارت کیا، آپ نے حلال مال استعمال کیا، حلال مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمایا ہے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بدلے ان کو معاوضہ دیا کرتی تھی، اجرت دیا کرتی تھی۔ یہ ہم سب کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں حرام سے بچنا چاہیے اور حلال مال کھانا چاہیے۔ لیکن دنیا میں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو حلال چھوڑ کر کے حرام مال کھاتے ہیں، کماتے ہیں، اسی کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ ہماری شریعت نے حرام مال سے بچنے کی خصوصی تاکید کی۔ یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے، بس مال آنا چاہیے۔ آج کے اس دور میں دیکھیں مسلمانوں کی اکثریت اسی چکر میں ہے کہ بس مال آنا چاہیے، طریقہ جیسا بھی ہو۔ ہماری شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ حرام مال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ صدقہ کے کھجوروں میں سے کھجور کھا رہے ہیں، انہوں نے لیا ہے اور کھا لیا، اس کو اپنے منہ میں رکھ لیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنے نواسے سے؟ کیخ تھوکو، اس کو تھوک دو، منہ سے باہر نکال دو۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اما شعرتا انا لا ناکل الصدقہ، کیا تمہیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے یعنی نبی کے گھر والوں کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا جو خاندان ہے اور آپ کا جو گھرانہ ہے، اہل بیت ہیں، ان کے لیے صدقے کا مال حلال نہیں تھا، صدقے کا مال حلال نہیں تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے نواسے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے صدقہ کے کھجوروں میں سے صرف ایک کھجور، ہمارے ہاں دیکھیں لوگ حرام سے اپنی بلڈنگیں بنا لیتے لیکن ذرہ برابر بھی ان کی پیشانی پر بل نہیں پڑتا، ذرہ برابر بھی انہیں فکر نہیں ہے، ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں حرام مال کتنا۔ ایک کھجور کھایا تھا، اور ابھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ننھے سے، پتہ بھی نہیں ہے ان کو۔ ہم بعض دفعہ ایسے ہی ہمارے بچے نے اسکول سے کسی کی پینسل لے لیا، کسی کی بک لے لیا، اس کو ہم لائٹ لیتے ہیں، اس کو ہم ہلکا لیتے ہیں۔ بچے کی تربیت کیجیے، ابھی سے بچے کی تربیت کیجیے، ورنہ وہ حرام طریقے استعمال کرے گا مال کمانے کے لیے۔
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام مال سے اپنے نواسے کو بچایا اور کہا پتا ہونا چاہیے تمہیں کہ ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، لہٰذا اس کو ابھی اپنے منہ سے نکال دو۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں حرام سے بچنا چاہیے۔ اچھا، صحابہ کرام کے ہاں اس کا کتنا اہتمام تھا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی عروہ بنت اویس نام کی، اس نے ایک صحابی کے تعلق سے مروان بن حکم کے یہاں یہ مقدمہ دائر کر دیا۔ مروان بن حکم جو اس وقت خلیفہ تھا، یہ مقدمہ، یہ کیس ڈال دیا کہ سعید بن زید نے ان کا ایک مال، ان کی ایک زمین ہڑپ لی ہے۔ سعید بن زید کون ہے؟ کون ہے سعید بن زید؟ کچھ تو بولو۔ صحابی، لیکن صحابہ میں سے بھی کون سے لیول کے ہیں؟ جی، کبار میں سے ہیں، ان میں سے بھی بہت بڑے ہیں۔ کس میں سے ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے۔ وہ 10 صحابہ جن کو اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے یہ عورت مروان بن حکم کے دربار میں مقدمہ دائر کر رہی ہے کہ ان کی فلاں جگہ کی زمین پہ سعید بن زید نے قبضہ کر، ایک صحابی کے تعلق سے۔ تو یہ مقدمہ پہنچا مروان بن حکم کے دربار میں، سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، یہ عورت بھی آئی اور مقدمہ شروع ہوا۔ تو سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا مروان بن حکم سے، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ نبی کی ایک حدیث میں نے سن رکھی ہے، اس کے باوجود بھی میں کسی کی زمین پر قبضہ کر لوں؟ تصور کریں، ایک حدیث، کہتے ایک حدیث میں نے نبی سے سنی ہے، اس کے باوجود بھی میں کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لوں، کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ کہا حدیث سناؤ۔ حدیث سنایا، من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى 7 ارضین۔ کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس نے کسی کی زمین پر ظلمن، ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیا، اس کو ہڑپ لیا، اس کو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، پٹا اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، 7 زمینوں کا۔ تو مروان بن حکم نے جب یہ حدیث سنی، کہتا لا اسألک بینۃ بعد ھذا، اس کے بعد میں آپ سے کوئی اور ثبوت نہیں مانگوں گا، آپ حق پر ہیں، سچ پر ہیں۔ اور اس نے فیصلہ سنا دیا۔ ظاہر سی بات ہے، صحابی ہے، اور کسی صحابی کے تعلق سے یہ سوچنا کہ اس نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہو، یہ صحابی کی توہین ہے، یہ صحابی کی، تو اس لیے کہ تمام علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، انہوں نے اس طرح کا کوئی کسی کے ساتھ ان کا حق مارنے اور ان کی زمین ہڑپنے کا کوئی کام انہوں نے انجام نہیں دیا۔ اچھا آپ دیکھیں، سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے اوپر یہ الزام لگایا عورت نے، انہوں نے بد دعا کر دیا۔ کیا کہا؟ اللہم ان کانت کاذبہ فعمی بصرہ، کہ اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کی بینائی چھین لے، اس کو اندھی کر دے۔ اور آگے کیا کہا؟ وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا، اور اس کو اسی کی زمین میں اے اللہ موت دے دینا۔ راوی بیان کرتے ہیں فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا، وہ عورت اس وقت تک زندہ رہی جب تک کہ اس کی بینائی چلی نہیں گئی۔ بد دعا قبول ہوئی اور اس عورت کی بینائی چلی گئی۔ ثم بینہ ہی تمشی فی ارضہا، اور وہ ایک دن اپنی ہی زمین میں چل رہی تھی، اپنے گھر میں چل رہی تھی، اذ وقعت فی حفرۃ فماتت، کہ چلتے چلتے ایک گڑھے میں گری اور اسی کی وجہ سے اس کی وفات ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، مر گئی۔ آپ سوچیں صحابہ کے ہاں کتنا اہتمام تھا، ایک حدیث سنا، زندگی بھر اپنے آپ کو ناجائز اور حرام مال سے بچا کر کے رکھا۔ ہم حدیث پر حدیث سنتے ہیں، واقعات پر واقعات سنتے ہیں، خطبوں پر خطبے سنتے ہیں، اور دلائل کے انبار علماء لگا دیتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے، ایسے مال نہیں کمانا ہے، اس طریقے سے نہیں کمانا، لیکن ہم کما رہے ہیں اور حرام مال اپنے گھر میں، اپنے بینک میں ڈال رہے ہیں اور اسی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ چند ابتدائی باتیں تھیں۔ اس کے بعد آئیے میں آپ کے سامنے چند ایک چیزیں رکھتا ہوں کہ حرام تجارت کی شکلیں کیا کیا ہو سکتی، کس کس طریقے سے انسان جو ہے حرام مال کماتا ہے۔ نمبر 1، سود۔
نمبر 1 سود کے ذریعے حرام مال. اب چاہے وہ ہیوی ڈپوزٹ کا مسئلہ ہو, ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں ہیوی ڈپوزٹ سود ہے, یا جو ہے اور دیگر طریقے ہوں, سود حرام ہے. سود سے انسان مال کما رہا ہے, تجارت کر رہا ہے, اور دوسروں کو اپنا پیسہ جو ہے سود پر دے رہا ہے کہ میرا مال بڑھے گا. یہ بھی ایک قسم کی تجارت ہو گئی ہے اس دور میں, یہ حرام ہے اس طریقے سے. دوسرا طریقہ, انسان دھوکہ دیتا ہے, تجارت میں دھوکہ دیتا ہے, 2 نمبر مال 1 نمبر کہہ کر کے بیچ دیتا ہے, یا بتاتا نہیں ہے مال ڈیمیج ہے, بتاتا نہیں ہے, یا ڈنڈی مار لیتا ہے, یا جو ہے وزن اور ناپ میں کمی بیشی کر دیتا ہے, دھوکہ دے دیتا ہے. یہ طریقہ بھی غلط ہے. تیسرا, رشوت کے ذریعے کسی کے حق کو مار لیتا ہے, اپنا زیادہ پیسہ دے دیا, کسی کا حق کھا گیا, اس کو وہ مال مل گیا, اس کو وہ چیز مل گئی, اس طریقے سے وہ مال کما رہا ہے. نمبر 4, ڈائریکٹ کسی کی زمین جا کر کے ہڑپ لیا, اس کی زمین تھی اور پولیس والے کو فلاں کو جو ہے رشوت دے کر کے اور مال دے کر کے اس نے فلاں کی زمین پر قبضہ کر لیا. ایسے ہی یتیم کا مال لے لیا. ایک بچہ ہے, اس کے ابا کا انتقال ہو گیا, بیچارہ وہ یتیم ہے, اب اس کے چاچا نے اس کے مال پر قبضہ کر لیا اور اس کو تمام مال سے محروم کر دیا. یہ بھی ایک طریقہ ہے جو ہمارے ہاں چلتا ہے. ایک کیا ہے, میراث ہڑپ کر جانا, یہ بھی ایک طرح کی تجارت ہو گئی. یہ بھی ایک طرح کی تجارت ہو گئی ہے کہ ہمارے یہاں لوگ اس طریقے سے بھی مال لے رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے بڑھا رہے ہیں, اپنے آپ کو مال کے اعتبار سے اونچا کر رہے ہیں. اور ایک چیز کیا ہے, چوری کر لینا. چوری کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے, اپنا مال بڑھا رہا ہے یا چوری کا بزنس کر رہا ہے. ہمارے ہاں تو کیا ہے, چور بازاری ہے, ہمارے ہاں تو چور بازاری ہے. تو یہ مختلف شکلیں ہیں کہ جن کی وجہ سے یا جن کو اپنا کر کے انسان حرام مال کماتا ہے. اب آئیے, یہ ابتدائی باتیں تھیں. اب اصل کیا ہے کہ یہ جو حرام تجارت آپ کر رہے ہیں, یہ حرام مال آپ کما رہے ہیں, اس کے نقصانات کیا ہیں, اس کے نقصانات کیا ہیں. نقصان نمبر 1, سب سے بڑا نقصان کیا ہے, ہماری عبادتوں کی قبولیت میں رکاوٹ, خاص طور سے دعا. یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں, ہماری دعائیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. کتنی واضح حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ تصور کریں, بار بار سنتے ہیں, نبی نے فرمایا ثم ذکر الرجل اشعث اغبر, کہ آپ نے ایک بندے کا ذکر کیا جس کے بال پراگندہ ہیں, جس کی حالت بری ہے سفر کی وجہ سے, کہ سفر کی تھکان اس کے وجود پر ہے اور وہ لمبا سفر کر کے آ رہا ہے. یمد یدیہ الی السماء, ہم سب جانتے ہیں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, پریشان حال کی دعا قبول ہوتی ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کریں, یہ دعا قبول ہوتی ہے, اللہ خالی واپس نہیں کرتا. اس بندے کے ہاں تینوں ہیں, پریشان حال بھی ہے, مسافر بھی ہے, ہاتھوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف دعا کرتا ہے. اور نمبر 4 کیا کہتا ہے, یا ربی یا ربی. جب آپ اللہ کو رب کہہ کر پکارتے ہیں نا, اللہ آپ کی پکار قبول کرتا ہے. یہ 4 وجوہات ہیں اس کی دعا کی قبولیت کی, لیکن پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے, اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی ہے, اس کے برے حالات دور نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ آپ نے فرمایا وَمَلْبَسُوا حرام وَمَشْرَبُوا حرام وَمَطْعَمُوا حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام. اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا لباس حرام, اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, ایسے بندے کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ افسوس ہے, ہم بڑی آسانی سے جو ہے حرام مال لیتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کسی کو پتہ نہیں. بھئی کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو, آپ کے اپنے وجود میں, آپ کی اپنی زندگی میں کتنے اس حرام مال کے نقصانات آ جاتے ہیں, آپ اس کا احساس بھی نہیں کر پاتے. آپ دعائیں کر رہے ہیں, لیکن آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی. پھر آپ شکایت کرتے ہیں. اپنی ذات میں دیکھو, کہیں آپ نے کسی کے مال پر ناجائز قبضہ تو نہیں کیا, کسی کا حق تو نہیں مارا ہے, حرام مال تو آپ کی زندگی میں نہیں آیا ہوا ہے کہ آپ نے اس کا استعمال کیا. آپ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ آپ کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے. یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اور حرام مال کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ انسان کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. نمبر 2, انسان کی زندگی سے یا اس کے مال سے برکت ختم ہو جاتی, برکت ختم ہو جاتی. جس مال میں وہ مہینے بھر زندگی گزار سکتا تھا, سال بھر گزار سکتا تھا, لیکن وہ چونکہ حرام طریقے سے آیا ہے اس لیے اس سے برکت چلی جاتی.
آپ اسی لیے دیکھیں نا کہ جو مال ناجائز طریقے سے آتا ہے نا، انسان اس کو استعمال بھی ویسے ہی کرتا ہے، فکر نہیں کرتا، یہاں بھی لگا دیتا، یہاں بھی لگا دیتا، یہاں بھی لگا لیتا، یہاں بھی لگا لیتا، یہ بھی خرید لیتا، وہ بھی خرید لیتا ہے، ضرورت نہیں پھر بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ لیکن جب انسان حلال کماتا ہے نا، ایک ایک پیسہ سوچ کر لگاتا ہے، صحیح جگہ لگاتا ہے، صحیح وقت پر لگاتا ہے، صحیح ٹائم کا انتخاب کر کے لگاتا ہے، اور اتنا ہی لگاتا ہے جتنا اس کی جیب اس کو اجازت دے رہی۔ لیکن حرام مال جب آتا ہے، اس کا کوئی فکر نہیں، اور کما لیں گے، اور طریقہ اختیار کر لیں گے، اس طریقے سے بھی لے لیں گے، اس بھرپائی کر لیں گے۔ یہ برکت کے خاتمے کی ایک نشانی ہے۔ اسی لیے جو لوگ قرضہ اس نیت سے لیتے ہیں نا کہ واپس نہیں کریں گے، آپ دیکھیں ان کی زندگی میں کیسی کیسی پریشانیاں ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کا مال ہڑپنا ہے کہ کسی سے آپ نے قرضہ لیا، واپس ہی نہیں کر رہے آپ، یہ بھی ایک طرح کا مال ہڑپنا ہے۔ آپ نے کسی سے مال لیا ہے اور کئی سال ہو گئے، آپ نے اس مال کی قیمت ادا نہیں کی اس کو، یہ بھی ایک طرح کا مال ہڑپنا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی وہ تجارت ہے جو دھیرے دھیرے حرام کی طرف چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نیت ہی نہیں ہے کہ آپ وہ مال اس کو ریٹرن کرو یا اس کی قیمت ادا کرو آپ۔ اس لیے بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں، فلاں آدمی نے ہم سے قرضہ لیا تھا 10 سال پہلے 2 لاکھ روپے، آج تو روپے کی ویلو پہلے کے حساب سے بڑھ گئی ہے، تو آج کتنا ہمیں لینا چاہیے؟ بھائی 2 لاکھ ہی لوگے آپ، لیکن اس بندے کو 10 سال پہلے آپ نے 2 لاکھ لوٹا دیا ہوتا تو اس سوال کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، اس سوال کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ کتنے لوگ کئی سال ہو گئے، کئی ڈیکیڈ، عشرے گزر گئے ہیں، 10 سال 20 سال 15 سال مال واپس ہی نہیں کیا۔ برکت ختم ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ حرام مال سے، حرام تجارت سے انسان کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث میں فرمایا، اور قرآن کی آیت بھی اللہ نے فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اگر مال برا ہے اللہ اس سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے سود کا نام لیا، لیکن سود حرام ہے چونکہ، تو اسی میں آپ دیگر اور حرام مال رکھ لیجیے، اللہ حرام مال سے برکت ختم کر دیتا ہے، اور اگر وہ مال حلال ہے اللہ رب العالمین اس کو بڑھاتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، ایک دکاندار ہے اور ایک کسٹمر ہے، دونوں ایک ساتھ ایک ہی مجلس میں ہیں، کسٹمر کوئی مال لے رہا ہے اور دکاندار اس کو مال دے رہا، جب تک دونوں ایک ہی جگہ ہیں، دونوں کو اختیار ہے، چاہے تو دکاندار وہ مال اس کسٹمر کو دے یا نہ دے، اور اس کسٹمر کو بھی اختیار ہے کہ چاہے وہ اس دکاندار سے وہ مال لے یا نہ لے۔ ہاں، آپ نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر دونوں نے یہ خرید و فروخت، یہ ڈیل کرتے ہوئے سچ بولا، معاملے کو بالکل واضح رکھا، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لین دین میں کیا کرے گا؟ برکت ڈالے گا۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اور اگر دونوں نے کوئی بات چھپا لی لین دین کے مسئلے کو لے کر کے، چاہے دکاندار نے یا کسٹمر نے، اور جھوٹ بولا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، ان دونوں کی خرید و فروخت سے، لین دین سے برکت اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے 2 نمبر مال 1 نمبر کہہ کر کے بیچ دیا، آپ کا مال تو چلا گیا، آپ کی دکان سے وہ سامان تو چلا گیا، لیکن جو آپ کو اس سامان بیچنے کی وجہ سے فائدہ ہوا، اس فائدے میں جو برکت ہونی چاہیے تھی، اللہ نے اس برکت کو اس سامان سے یا اس کی قیمت سے اٹھا لیا۔ ہم نہیں سوچتے، ہمیں لگتا ہے نہیں، بہت خوش ہیں، ہمارا مال چلا گیا، ہمارا مال بھی گیا، ڈیمیج تھا، اس میں کوئی سوراخ تھا، ہول تھا، کپڑا تھا، آپ نے بیچ دیا، کسٹمر نے نہیں دیکھا یا لینے والے نے نہیں دیکھا، آپ نے بتایا بھی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مشہور حدیث ہے، ایک بندہ جو ہے غلہ بیچ رہا تھا اور بارش کا پانی اس کو لگ گیا تھا، اس نے سوکھا ہوا اور گیلا مال دونوں ایک ہی میں رکھ کر کے بیچا، اور گیلا مال نیچے رکھ دیا، نبی نے ہاتھ اندر ڈالا تو اصابہ بلل، آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر مال میں تری نظر آئی، گیلا پن نظر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی
رات بارش ہو گئی تھی، میں نے مال کو مکس کر دیا۔ نبی نے فرمایا تم نے دونوں کو الگ الگ کیوں نہیں رکھا؟ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ کا مال تو چلا گیا، بک گیا، 2 نمبر مال 1 نمبر کہہ کر کے بیچا آپ نے، اور آپ نے ڈیمیج پیس کسی طریقے سے کسٹمر کو دے دیا، لیکن یاد رہے اس کی وجہ سے جو آپ کو منافع ہوا 100 روپیہ، 1000، 2000، جو مال بھی ہے، اس فائدے سے اللہ برکت ختم کر دیتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے کیا ہے؟ تیسرا نقصان کیا ہے؟ خسارہ، گھاٹا اور نقصان، بلکہ اسی کو آپ کہہ لیجئے کہ حرام تجارت کرنا یا حرام مال کمانا، یہ اللہ کے قانون سے بغاوت ہے، اللہ کے قانون سے بغاوت ہے، اور جب بغاوت ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین آپ کو ضائع کر دیتا ہے، آپ کا نقصان ہوتا ہے، آپ برباد ہو جاتے ہیں، آپ کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین آپ کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سود کے ضمن میں کیا کہا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے ایمان والو، سود کا لین دین چھوڑو، سود سے اپنے آپ کو بچاؤ، اسی میں آپ حرام شامل کر دے، حرام تجارت، حرام مال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر نہیں بچایا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے قانون سے، اللہ کی شریعت سے بغاوت ہے کہ آپ، اللہ نے قانون پاس کیا کہ یہ حرام ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے، میں تو اس کو لوں گا۔ آپ بول کر کے حلال نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کما کر کے گویا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے، تو یہ اللہ کے قانون سے بغاوت ہے، اور بغاوت جب ہوتی ہے تو انسان کو خسارہ اور نقصان ہوتا ہے۔ نمبر چار بہت اہم ہے، حرام تجارت کرنے والے پر یا حرام مال کمانے والے پر اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے، اور جب اللہ غصہ ہوتا ہے نا تو 5 سزائیں دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77، اللہ نے فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ اللہ نے شریعت ہمیں دے کر کے ہم سے کیا ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہم حلال کھائیں گے، حلال کمائیں گے، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں گے، یہی تو ایگریمنٹ ہے ہمارا، مسلمان اسی کا پابند ہے۔ اب اگر مسلمان اس ایگریمنٹ کو پورا نہیں کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ غصہ ہوگا۔ اسی کو اللہ نے کہا جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو معمولی فائدے کے لیے بیچ دیتے ہیں، کیا نقصان ہوتا ہے؟ نمبر 1، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ نمبر 2، ولا یکلمہم اللہ، اللہ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا۔ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 4، ولا یزکیہم، ایسے لوگوں کا تزکیہ نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور نمبر 5، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، جس کے لیے اللہ نے کہا بھائی حرام سے بچو، حلال کماؤ، حلال تجارت کرو۔ ہم اور آپ نہیں، ہم یہ نہیں کریں گے، ایگریمنٹ کو ہم توڑ دیتے ہیں کہ ہم حرام تجارت کر رہے ہیں یا حرام مال کما رہے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کے قانون کو توڑنا ہے، اور یہ اللہ کے غصے کو دعوت دینا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو 5 سزائیں دیتا ہے، اور اس کے اوپر یہ 5 عذاب مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، نقصان نمبر 5، کہ اللہ ایسے بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، یعنی اس پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھیں قرآن کی آیت ہے سیدھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، حرام طریقے سے مت کھاؤ۔ اب انسان حرام طریقہ کیا اختیار کرتا ہے؟ جو میں نے بتایا آپ کو، کبھی سود، کبھی رشوت، کبھی دھوکہ، کبھی غبن، کبھی کچھ اور، کبھی کچھ اور۔
اللہ نے منع کیا، سیدھے سیدھے منع کیا. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں تجارت کر رہے ہو، حلال طریقے سے کر رہے ہو، آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے رضامندی کے ساتھ کر رہے ہو تو ٹھیک ہے. لیکن یاد رہے کہ اگر بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ادھر والا بھی راضی ادھر والا بھی راضی، تو یہ حرام کیسے ہوا؟ حرام اس لیے ہوا کہ اللہ نے حرام کیا. حرام اس لیے ہوا کہ اللہ نے اس کو حرام کیا. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ہیوی ڈپوزٹ والا حرام کیوں بولتے ہو؟ وہ سیدھا سیدھا سود ہے، وہ سیدھا سیدھا وہ سود ہے. مال سے مال بنا رہے ہیں آپ، پیسے سے پیسہ بنا رہے ہیں آپ، اور یہ سود ہے، یہ سود ہے. آپ کچھ کا کچھ کر رہے ہیں، اس کی اپنی تفصیلات، اس تفصیلات میں میں نہیں جا رہا ہوں. ہیوی ڈپوزٹ پہ بہت دفعہ آپ نے باتیں سنی ہوں گی. لیکن یہاں کہنا کیا ہے، جو بندہ حرام طریقے سے مال کماتا ہے، حرام تجارت کے ذریعے مال کماتا ہے، ایسے بندے پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے. آپ احادیث دیکھیں سود کے تعلق سے، کیا سنا آپ نے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کے معاملے پر گواہ بننے والے پر، سود کے معاملات کو لکھنے والے پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے. اچھا آگے بڑھیں. رشوت کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی، اللہ کی لعنت رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر. آگے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ السارق، اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی کس پر؟ چوری کرنے والے پر. چوری کرنے والے پر، یعنی جو چوری کر کے مال کماتا ہے اس پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے. آگے آپ نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر جو زمین کے نشانات کو بدل دیتا ہے. کیا مطلب؟ زمین کے نشانات کو بدل دیتا ہے، یعنی سماج میں کسی کی جگہ اپنی بنا لیا، اس کو کوئی نشان لگا ہوا تھا لوگوں کی جان پہچان کے لیے، اس کو ختم کر دیا، ہٹا دیا اور اس پر اپنا قبضہ جما لیا. یا اس معاملے میں اور دیگر تفصیلات ہیں. جو بندہ یہ کام کرتا ہے اس کے ذریعے مال کماتا ہے، ایسے بندے پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے. اور شراب کا معاملہ جب آیا تو نبی نے فرمایا شراب سے متعلق 10 لوگوں پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی. یہ 10 لوگ کون ہیں؟ نمبر ایک آپ نے فرمایا کہ نچوڑنے والے پر، اور جس کے لیے نچوڑا جا رہا اس پر، بیچنے والے پر، جس کو دیا جا رہا اس پر، اور شراب اٹھانے والے پر، جس کے لیے شراب اٹھا کر لے جائی جا رہی ہے اس پر، اور شراب کا مال کھانے جو قیمت آ رہی ہے فائدہ آ رہا اٹھانے والے پر لعنت ہوتی ہے. پینے والے پر لعنت نازل ہوتی ہے، پلانے والے پر لعنت نازل ہوتی ہے. یہ شراب سے متعلق. کیوں؟ شراب بیچ رہا ہے، دے رہا ہے، پلا رہا ہے، پی رہا ہے اور بیچ رہا ہے، اس کا مال آ رہا ہے. جتنے لوگ شراب سے جڑے ہوئے ہیں، نچوڑنے سے لے کر کے پلانے تک، اس درمیان جتنے لوگ ہیں سب پر لعنت نازل ہوتی ہے. سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو شراب حرام ہے، حرام سے جو لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے ان پر اللہ کی لعنت نازل ہوگی. ایسے ہی اور دیگر احادیث ہیں کہ حرام کے ذریعے جو لوگ مال کماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی بات کہی. اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ الطرد والابعاد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ایسے لوگوں کو دور کر دیا جاتا. اور یاد رہے جب بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو پھر اس کو جنت نہیں ملے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ سے دعا مانگو تو اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی بندہ صرف اپنی عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ مل جائے اس کو. صحابہ نے پوچھا آپ بھی؟ نبی نے فرمایا ہاں مجھے بھی. جب تک مجھے بھی اللہ کی رحمت نہ ملے میں اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. یہ نبی کا معاملہ، بخشے بخشائیں، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف. تمام لوگوں میں سب سے نیک، سب سے عظیم انسان، وہ کہہ رہے ہیں جب تک مجھے بھی اللہ کی رحمت نہ ملے تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. آپ تصور کریں کہ جو لوگ حرام مال کما رہے ہیں، حرام تجارت کر رہے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے. اور ایسی لعنت جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. نمبر 6، آخرت میں حرام تجارت کرنے والے، حرام مال کمانے والے ایسے اٹھائے جائیں گے گویا کہ وہ بالکل جو ہے، اللہ نے ذکر کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 ہے 275، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس.
کہ جو لوگ بھی سود کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام تجارت کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے گویا کہ پاگل ہو چکے ہیں، ان کے ذہنوں پر کوئی سوار ہو چکا ہے، شیطان نے ان کو چھو کر کے پاگل کر دیا، معاف کر دیا، ان کا ذہن جو ہے بھٹک گیا ہے، کچھ کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں ایسا؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے کیونکہ دنیا میں یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ حرام تجارت کرتے تھے اور دھڑلے کے ساتھ ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، بلکہ لوگوں میں اعلان کرتے تھے بھائی تم اپنا دیکھو ہم اپنا دیکھ لیں گے، یہ اس کو سود مت کہو، اس کو غلط مت کہو، اس کو حرام مت کہو، یہ جائز ہے اور یہ ہم کما رہے ہیں، کما کر کے کھا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس وجہ سے ایسے لوگوں کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اور بعض علماء نے اسی آیت کو سامنے رکھ کر کے ذکر کیا ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ حرام کمانے والے، حرام تجارت کرنے والے پر قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ قبر کے اسی آیت سے استدلال کیا علماء نے کہ قبر کے اندر ایسے بندے کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے اور ایسا بندہ عذاب کے مرحلے سے گزرتا ہے۔ یہ نمبر 6۔ نمبر 7 کیا ہے؟ آخرت میں بھی عذاب دیا جائے گا حرام کمانے والوں کو، حرام تجارت کرنے، یہ حرام تجارت کے نقصانات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق، کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ کے مال کو لیتے ہیں ناحق، یعنی اللہ نے جو دنیا میں مال رکھا ہے اس مال کو وہ ناجائز طریقے سے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ذکر کی۔ اچھا، ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے کعب بن عجرہ لا يدخل الجنت من نبت لحمه من سحت النار اولا به، کہ اے کعب بن عجرہ قیامت کے دن وہ جسم جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جس جسم کے گوشت کی پرورش، جس جسم کے گوشت کے اندر حرام مال گیا ہو، ایسا جسم، ایسا بدن، ایسی باڈی جہنم میں جانے کی زیادہ مستحق ہے، اور ایسے بندے کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا جہنم کا اور جہنم کی آگ کا۔ ہم اور آپ سوچیں، تصور کریں، حرام مال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 8، ایسے بندے کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ انسان حرام مال کما رہا ہے اور پھر لا کر کے وہ کہیں کسی غریب کو دے دیتا ہے، مسکین کو دے رہا ہے۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں ان کو؟ رابن ہوڈ ٹائپ کے لوگ ہے نا، لوگوں سے لیتے ہیں گن پوائنٹ پر اور غلط طریقے سے ڈرا کر، دھمکا کر یا ڈاکہ ڈال کر کے اور لے جا کر کے غریبوں میں تقسیم کرتے، سوچتے ہم نیکی کر رہے ہیں۔ یہ نیکی نہیں، یہ نیکی نہیں ہے۔ آپ سود کے ذریعے مال کما رہے ہو، کسی غریب کو دے رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو بہت اچھا کام کر رہا ہو۔ اگر حرام مال کے ذریعے ہی آپ کو صدقہ کرنا ہے، آپ کا صدقہ قبول نہیں ہوگا اللہ کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی ہے۔ ولا صدقۃ من غلول، اور صدقہ یہ حرام مال کا جو دیا گیا ہے وہ صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جاتا، وہ صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ نقصانات ہیں جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، بعض دفعہ ایک بات جو میں نے شروع میں کہی کہ اگر آپ حرام مال کی تجارت کرتے تو حرام ہے نا، حرام مال کی تجارت اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ حرام تو ہے ہی ہے، کیونکہ ابھی جیسا کہ شیخ ذکر کریں گے سگریٹ وغیرہ کے تعلق سے، بیڑی، نشہ آور چیزیں انسان بیچ رہا، آسانی سے بیچ رہا، اس کو معمولی سمجھتا ہے یا اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، کہتا نہیں سب چلتا ہے نشے والی چیزوں سے متعلق۔ تو جو چیز حرام ہے اس کا کاروبار بھی حرام، جو چیز حرام اس کا کاروبار بھی حرام۔ لیکن ایک اور بات یہ ہے، اگر آپ حلال مال کی تجارت کر رہے ہیں لیکن طریقہ آپ غلط اختیار کر رہے ہیں تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، یہ بھی حرام ہو جائے۔ یہ مت سوچے کہ بھئی یہ مال تو حلال ہے، میں نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا یہ اللہ جانتا ہے۔ اگر آپ نے اس مال کو بیچنے کے لیے، اس تجارت کے لیے جو تجارت اپنے آپ میں حلال ہے، لیکن اس کے لیے اگر آپ نے کوئی غلط طریقہ اختیار کیا تو یہ تجارت اور یہ مال آپ کا حرام ہے۔
یہ مال آپ کا حرام ہو جائے گا. جیسے میں نے مثال دیا کہ 2 نمبر مال کو 1 نمبر کہہ کر کے بیچنا، یہ اس حوالے سے دیگر چیزیں ہیں. ایک اور آخری بات اس میں آپ دیکھیں جو ہمیں اور آپ کو خاص طور سے سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. بعض دفعہ لوگ اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے، ان کا پیٹ جو ہے پالنے کے لیے، گھر اچھا سا گھر ہو جائے، بہت ساری چیزیں، انسان کیا کرتا ہے؟ حرام مال کماتا ہے یا حرام تجارت شروع کر دیتا ہے. بھائی اگر آپ حرام کما رہے ہو، وہی حرام آپ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو، آپ کا بچہ بڑا ہوگا، بڑا ہونے کے بعد وہ آپ کے لیے دعائیں کرے گا، اس کی دعا قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. آپ کے لیے دعا کرے گا. اور حرام مال یہ انسان کو کیا بناتا ہے؟ بدبخت بناتا ہے. حرام مال انسان کو برا بناتا ہے، بدبخت بناتا ہے، اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے. اسے فکر نہیں، کسی کے حق پر قبضہ کر لیا، فکر نہیں، کسی کی زمین ہڑپ کر لیا، فکر نہیں، اور کسی کا حق مار لیا، کسی سے ڈیل ہو گئی تھی، یہ جا کر کے 10 روپیہ پر کلو جو ہے زیادہ بول کر کے لے رہا ہے، اور اس بندے نے وہ ڈیل کینسل کر دیا دوسرے والے سے. اب آپ جا کر کے ڈیل کر رہے ہو، پیسہ بڑھا کر کے دے رہے ہو، یہ بھی حرام ہے. یہ بھی حرام ہے. کسی کی بے پر آپ کو بے کرنا ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ خود کینسل کر دے، پھر آپ جا کر کے کر سکتے ہو. لیکن آپ اس کی ڈیل کینسل کر رہے ہو یہ کہہ کر کے کہ میں 10 روپیہ زیادہ دوں گا 1 کلو کے پیچھے، اس کا حق مار رہے ہو. یہ مال حرام طریقے سے آ رہا ہے آپ کے پاس، یہ حرام تجارت ہے. اور جتنی بھی حرام چیزوں کی تجارت لوگ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ میں تو حرام ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. حرام مال کی تجارت، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اس لیے آگاہ رہو، ہوشیار رہو، اپنے آپ کو الرٹ رکھو کہ نہ حرام مال کماؤ، نہ حرام مال کھاؤ، نہ حرام مال کماؤ، نہ حرام مال کھاؤ. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ لا یأکل طعامک الا تقی، کہ تمہارا کھانا متقی اور پرہیزگار لوگ ہی کھانے چاہیے. متقی اور پرہیز کیوں؟ اس لیے کہ وہ کھائیں گے تو کیا دیں گے؟ دعا دیں گے، تمہارے مال میں برکت ہوگی. لیکن اگر تم خود اپنے آپ میں اچھے نہیں ہو تو تم ایسے ہی لوگوں کو دعوت بھی دو گے جو تمہارے جیسے ہیں کاروباری، یا جو حرام مال کماتے ہیں، حرام تجارت کرتے ہیں، غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ ایسے ہی لوگوں کو اپنے یہاں کھانے پر بلاؤ گے، نہ دعا ملے گی، نہ مال میں برکت آئے گی، بلکہ الٹا تمہارا گھاٹا خسارہ اور نقصان ہوگا. اچھا دوسروں کو تو چھوڑو، اپنے گھر میں اپنی اولاد، اپنے بچوں کے تعلق سے فکر کرو. یہ تمہارا مستقبل ہے، ان کا مستقبل سنوارنا ہے. پیٹ کاٹ لو، پیٹ کاٹ لو، اور جو ہے کرائے کے رینٹ کے روم میں رہ لو، لیکن حرام تجارت مت کرو، حرام مال مت کماؤ. اس لیے کہ حرام کماؤ گے اور بچوں کی اسی مال سے پرورش کرو گے، کل کو یہ بچے بگڑیں گے، بدبخت ہوں گے. اور یہ بچے اگر آپ کے لیے دعا بھی کریں تو حرام مال سے پلے ہوئے جسم کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا ہے. یہ چند باتیں تھیں جو اس موضوع کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو حرام تجارت سے، حرام مال سے، حرام کمائی سے، حرام چیزوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سبھی کو حلال کمانے، حلال کھانے، حلال استعمال کرنے اور حلال ہی کا کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ بھی غلط چیزوں میں، حرام کاموں میں، حرام تجارت میں مشغول ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت دے، اللہ ان سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.